أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه اما بعد. کل اسی آیت کے ایک ٹکڑے پر گفتگو کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اعمال ہیں جو بر کے زمرے میں شامل ہیں، نیکی کہلائے جاتے ہیں، جس میں ایمانیات کے سلسلے میں کل وضاحت کی گئی تھی. ابھی اس آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کی گئی ہے. اس آیت میں بعض اعمال بتائے جا رہے ہیں، خاص طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کیا طریقے اور کیا اسلوب ہو سکتے ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے نیکیوں میں سے یہ بھی ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین مانگنے والوں کو، وفی الرقاب آزاد کرانے میں. تو بتایا کہ وآتى المال علی حبہ، مال خرچ کرے آدمی اس کی محبت کے باوجود. اس کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ اس کی محبت کا مطلب مال کی محبت، دل میں مال کی محبت ہے، پھر بھی آدمی اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ صدقہ کریں اس حال میں کہ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، کہ آپ صحت مند بھی ہوں اور دل میں مال کی حد سے زیادہ محبت بھی ہو. تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ، مالداری کی امید بھی ہو، فقر و فاقے کا ڈر بھی ہو. یعنی آدمی مال کی محبت میں خرچ کرے تو اس میں ایک تو بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ دل میں مال کی ہوس ہے، محبت ہے، اور اس مال کے ذریعے سے مستقبل میں بہت کچھ کمانے کی امید بھی ہے. اور دوسرے کہ وہ مال کی محبت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی تندرست ہوتا ہے، جلد مرنے کی اس کو امید نہیں رہتی ہے، تو ایسے موقع پر آدمی خرچ نہیں کرتا. ایسے موقع پر خرچ کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، ورنہ آدمی عام طور پر بوڑھا ہو جاتا ہے، اب زیادہ زندگی کی امید نہیں رہتی ہے، تو چاہتا ہے کہ آپ خرچ کریں اللہ کے راستے میں. اس پر بھی ثواب ہے، لیکن جب آدمی صحت کے وقت، جب مال سے بہت کچھ حاصل کرنے کا اس کو مقصد ہو، اس کی امید بھی ہو اس کو، تب خرچ کرے تو بہت زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرے. قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. بر جو یہاں پر کہا گیا کہ بر کی فضیلت تم حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بڑا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے وہ چیز تم خرچ نہ کرو. تو اس آیت کو سن کر اللہ کے رسول کے ایک صحابی نے
جو باغ انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا اس باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، بہت بڑا باغ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب چیز کو جب تک خرچ نہیں کرو گے تب تک بر یعنی اللہ کی اطاعت اور خیر کے کاموں میں برتری کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرنا۔ اب کس پر خرچ کرنا؟ پہلے بتایا ذوی القربہ، رشتہ داروں پر۔ رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے ہے۔ جو رشتہ دار نادار ہیں، غربت کی حالت میں ہیں، ان کے پاس مال دولت زیادہ نہیں ہے، ان کو سب سے مقدم کرنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی ان کے درد کو جلدی محسوس کر سکتا ہے اور اس سے آپسی محبت اور رشتہ داری بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ رشتہ داروں کو صدقہ کرنے میں 2 اجر ہیں، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرے رشتہ داری کو جوڑنے کا بھی اجر ہے۔ اس کا پہلے خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرے، ادھر ادھر خرچ کرنے میں طبیعت جلدی مائل ہوتی ہے۔ فلاں قوم ایک کام نہ خرچ کیا، فلاں ادارے کو اتنا دیا، لیکن گھر میں جو خاص الخاص رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے گھر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بعض مرتبہ ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہوتا، گھر میں وقت پر کھانا انہیں نہیں ملتا ہے، بچوں کو صحیح تعلیم نہیں ملتی ہے، اس کے لیے انہیں دوسروں کے لیے دوسروں کے سامنے کبھی ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اس کی ہم فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی بڑی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زوجہ محترمہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ میرے پاس جو پیسہ ہے میں اپنے شوہر ابن مسعود پر خرچ کر سکتی ہوں، اور میری تربیت میں چند یتیم رہتے ہیں خاندانی بچے، ان پر خرچ کر سکتی ہوں۔ کہا کہ ان پر کرنے پہ آپ کو 2 ثواب ملے گا، ایک رشتہ داری کا ثواب، ایک صدقے کا ثواب۔ تو اس لیے ایسے لوگ جن پر ہمارا نفقہ فرض نہیں ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، اب بیوی ہیں تو ان پر نفقہ فرض ہے، بچے ہیں فرض ہے، اب بھائی بہن ہے یا قریبی رشتہ دار ماموں خالہ چچا زاد بہن چچا زاد بھائی، اس طرح کی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں اگر محتاج ہیں تو ان کو پہلے دینا چاہیے۔ دوسرا فرمایا والیتامہ، یتیموں پر خرچ کرے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جو بچے ہوں نابالغ اور ان کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جائے اور کوئی خرچ کرنے والا بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، ایسے بچوں پر خرچ کرنا چاہیے جو یتیم ہیں اور محتاج ہیں۔ والمساکین، اور مسکین۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جو اس کے لیے کافی ہو سکے۔ کماتا ہے کبھی آدمی لیکن خرچہ کمائی سے زیادہ ہے، گھر بار بڑا ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جتنا کماتا ہے وہ خرچے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، مال ہے کچھ لیکن اس سے پوری ضروریات مکمل نہیں ہو پاتی ہیں، ایسے لوگوں کو مسکین کہتے ہیں۔ اور جو لوگوں کے پاس جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں اور لوگ ان کو غریب بھی نہیں سمجھتے ہیں، ضرورت مند بھی نہیں سمجھتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینا چاہیے۔ جن کے گھر میں چولہا بمشکل جلتا ہے، وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، ہاتھ پھیلاتے بھی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا چاہیے۔ بہت سے ہوتے ہیں بیچارے محنتی ہوتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن جتنی تنخواہ ملتی ہے اس سے گھر بار پوری طرح چل نہیں پاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو مقدم رکھنا چاہیے۔ وابن السبیل، چوتھا بتایا مسافر۔ ایک آدمی سفر میں رہتا ہے، اب اس کے پاس مال نہیں رہا، ممکن ہے اپنے گھر میں بڑا مالدار ہے، گھر میں مال بہت ہے لیکن ابھی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہیے۔ جتنی ضرورت سفر میں ہو اتنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کو دینا چاہیے۔ والسائلین، سائل کہتے ہیں مانگنے والا، جو مانگنے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے، بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک کہا کہ للسائل حق وإن جاء على فرس،
مانگنے والے کا حق ہوتا ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر ہے، لیکن بعض روایت پہ لکھا کہ جو توانا ہٹا کٹا آدمی ہے، کما سکتا ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے تاکہ اس کو غلط عادت نہ پڑے۔ بہرحال جو ضرورت مند مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے۔ اور پھر رقاب مثلاً گردن کو کہتے ہیں، گردن چھڑانے میں، یعنی پہلے زمانے میں غلام ہوتے تو ان کو آزاد کرنے میں، یا بیچارے جو قیدی ہوتے ہیں ناحق جیلوں میں ٹھونسے جاتے ہیں، اب ان قیدیوں کو چھڑانا ہوتا ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان قیدیوں کو قید سے چھڑانے کے لیے خرچ کرنا، یا ان قیدیوں کے گھرانے میں جو لوگ ہوتے ہیں، اب وہ اندر کمانے والا تو ان کا خرچہ کون سنبھالنے والا ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دینا۔ بہرحال یہ چند مصارف بتائے جو بالکل ضرورت مند ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان پر خرچ کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا۔